السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، ہمیشہ عافیت میں آمین رکھے اور قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رکھے انشاءاللہ، آمین یا آمین رب تو العالمین۔ ہاں آمین۔ قرآنی قاعدہ میں آج ہمارا سبق نمبر 13 کا پارٹ 2 ہے، یعنی سبق نمبر 13 کا آج مشق کریں گے ہم، اور یہ حروف لین یا مد لین کی مشق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی کلاس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ حروف مدہ اور حروف لین میں کیا فرق ہے، تاکہ ہمارے لیے مشق کو کرنا آسان ہو جائے اور ہم آسانی سے اپنے حروف کو پہچان کر کے ان کی مقدار کو ان کے مطابق پڑھ سکیں۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ حروف لین کی مقدار 1.5 حرکت ہے، اس کو 1.5 حرکت میں ختم کرنا ہے، اس کو 1.5 حرکت میں ہی پڑھنا ہے۔ اور حروف مدہ کی مقدار 2 حرکات ہے، یعنی اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس 2 حرکات سے کم نہیں کرنا ہے حروف مدہ کو، اور 1.5 حرکت سے کم نہیں پڑھنا ہے حروف لین کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کہا کہ حروف لین میں نرمی سے موڑ پیدا ہوتا ہے، اور حروف مدہ کیا ہوتے ہیں کہ اس کو کھینچ کر لمبا کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف انشاءاللہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک کالم 2 کالم بنائے ہیں، اور درمیان سے ہم نے لائن کھینچ دی ہے۔ جب کسی چیز میں 2 چیزوں میں فرق کرنا ہو تو ہم درمیان میں ایک لائن کھینچتے ہیں اور ان دونوں کا تقابل کرتے ہیں، یعنی مقابلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر کیسے ہے، کون سی چیز کس کے اپوزٹ ہے، یا کہ ان میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اسی طریقے سے اسی وے سے ہم نے درمیان میں ایک لائن کھینچی، یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ سب میں کے مائنڈ میں اگر ابھی کوئی کنفیوژن باقی ہے کہ حروف مدہ کون سے ہیں یا حروف لین کون سے ہیں، یا بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں مکس اپ ہو جاتا ہے کہ حروف لین اور حروف مدہ کی پہچان کرنا مکس اپ ہو جاتا ہے۔ حروف مدہ میں بھی یا مدہ اور واو مدہ موجود ہوتے ہیں، جبکہ حروف لین میں بھی یا لین اور واو لین موجود ہوتے ہیں۔ تو یا اور واو ساکن ہوتے ہیں۔ اب اس سے پہلے پیش آئے گی، زیر آئے گی، زبر آئے گی، تو یہاں پہ کنفیوژن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اسی پوائنٹ پر اس کو کلیئر کرتے ہیں، کور اپ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ کنفیوژن کبھی بھی نہیں رہتی، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ اس کو صحیح انداز میں ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم یہاں پر دیکھیں کہ حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، جبکہ حروف لین جو ہیں وہ 2 ہیں، صرف 2 ہیں۔ اب حروف مدہ میں جو ایکسٹرا چیز ہے وہ ہے الف مدہ، ٹھیک ہے۔ خالی الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب جو حروف مدہ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حروف لین میں کیا ہوتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ میں جب ہم واو مدہ کی پہچان کریں گے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی، جبکہ حروف لین میں واو لین کی جب ہم پہچان کریں گے تو واو لین سے پہلے زبر ہوگی۔ لین کے لیے بس ایک چیز یاد رکھیں کہ جب لین کا نام آ جائے تو اس میں صرف اور صرف زبر یوز ہوتی ہے۔ حروف لین ہیں ہی 2، یا لین اور واو لین۔ یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو دیٹس اٹ مینس کہ یہ حروف لین ہے، ٹھیک ہے، یا لین اور واو لین ہے۔ جبکہ حروف مدہ میں کیا ہوتا ہے کہ واو کی شکل گول ہوتی ہے نا، ایسے کر کے، تو اس کے پیچھے بھی پیش ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے۔ اب میرے پاس پیس نہیں ہے، میں نے اوپر ڈال دی، لیکن آپ لوگوں نے پھر کنفیوژن کر لینی تھی۔ یہ دیکھیے واو کی شکل گول سی ہوتی ہے نا، تو ہم نے جب اس کے پیچھے بھی ایسی گول سی پیش بنی ہوگی واو ساکن سے پیچھے، تو یہ حرف مدہ ہوگا، یہ واو مدہ ہوگا، 2 حرکات کھینچ کے پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے، ٹھیک ہے، اب یا کی بھی شکل یہ دیکھیں بیٹھی سی ہوتی ہے نا، بیٹھی سی شکل، تو اس کے پیچھے اگر زیر ہوگی تو یہ یا مدہ ہے۔ اگر یہ زبر ہوگی یا ساکن سے پہلے، اگر زبر آ جائے گی تو زبر تو ہم نے کہنا ہے کہ یہ ہے ہی حروف لین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کنفیوژن کو ابھی ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہماری ادائیگیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ حروف مدہ میں دیکھیں تینوں حرکات استعمال ہوتی ہیں، کیسے؟ الف مدہ میں زبر استعمال ہوتی ہے، خالی الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے۔ اور واو مدہ میں کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش،
ٹھیک ہے. اور یا مدہ میں کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر. تینوں حرکات استعمال ہو رہی ہیں، زبر، زیر اور پیش، سب زبر پیش زیر، ٹھیک ہے، سب استعمال ہو رہی ہے تینوں حرکات، جبکہ حروف لین میں صرف اور صرف زبر ہی استعمال ہوتی ہے. چلیے آئی ہوپ سو کہ آپ کی کنفیوژن یہیں پہ ختم ہو گئی ہوگی. اب چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف. چلیں جی ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیے یہاں پر یائلین اور یائلین کہہ رہی ہوں، حروف لین اور حروف مدہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوں گے. کسی میں اکیلا حروف لین بھی ہو سکتے ہیں اور کسی میں حروف مدہ کے ساتھ ہی حروف لین ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اسی پوائنٹ پر ان کی پہچان بھی کر لینی ہے اور ان کو دیکھ لینا ہے کہ کہاں پر کس کی مقدار کو ہم نے کیسا رکھنا ہے. ٹھیک ہے چلیے جی ہینڈ ریز کر لیجئے. ارم آئیے آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجئے. جی میم. جی تھوڑا شور سے سائڈ پر ہو جائے. اچھا جی پڑھیے فرسٹ. میم یہ جو سیکنڈ میں ہے نا یہ افونا، یہاں سے یہ پڑھیے. پڑھنا ٹھیک ہاں ہے. جی جی افونا. آئین کو نکالیے پہلے. جی جی افونا. بتائیے کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر جائلین کا قاعدہ ہو رہا ہے، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے، اور الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے آپ نے اینڈ پر. بولا یائلین. سوری واؤلین کا قاعدہ ہو رہا ہے. واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے، واؤلین کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے واؤلین کا قاعدہ ہو رہا ہے اور الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو الف مدہ کو کتنا کھینچیں گے؟ الف مدہ کو 2 کاؤنٹس کھینچیں گے، اور واؤلین کو جو ہے وہ 1.5 کے کاؤنٹ موڑ پہ وہ پیدا کھینچیں گے، کرتے اور ہوئے ادا کریں گے. شاباش آگے بھی پڑھیے. جی قول. وقف کریں. یہاں جی قول. قول، قول، قول. ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر بھی میم واؤلین کا قاعدہ ہو رہا ہے. چلیے شاباش بارک اللہ فیک. پیش تنوین پر وقف کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ میم حرکت کو پیش تنوین پر جب ہم حرکت کو ڈراپ کر دیں گے نا، جو اس کے اوپر حرکت ہے، اور ورڈ کو ساکن جی کر دیں گے. ساکن. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے چلیے فرزانہ ریاض اپنے اپنے موبائلوں پر دھیان دیں. آپ کو ان میوٹ کی نا آپشن آئے گی. چلیے پڑھیے فرزانہ آگے. جی میں یومئذ میم کو اتنا لمبا نہیں یومئذ کرنا. جی یومئذ نہیں. یومئذ یومئذ نہیں آپ میم کو تھوڑا لمبا کریے. یومئذ نہیں ٹھیک یومئذ. ہے یومئذ ایسے ہاں جی ٹھیک ہے. یومئذ یومئذ قوس زبر کو اتنا ٹھیک بڑا منہ کھول کے ادا نہیں کرنا ہے. زبر کو ٹھیک ہے جتنا آسانی سے سہولت سے منہ کھلتا ہے بس اتنا ہی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے یومئذ نہیں کرنا ہے. یومئذ یومئذ. یو یومئذ یومئذ یو بھی نہ کریں. یو پورا موڑ کے لائیں. یو 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 یومئذ یومئذ زال میں سیٹی نہیں ہے. زال کا مخرج بتاتی ہوں ہر لیکچر میں. کیا نر مخرج ہے زال کا؟ زال کو نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے یومئذ مخرج کیا ہے؟ ہم نے زبان کو لگانا کہاں پہ ہے؟ کیسے نرمی آئے گی؟ زبان کو کیسے رکھیں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ میں یہ پڑھ رہی ہوں ابھی. میں یہ پیچھے سے نا آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں. میں اسٹارٹنگ سے شروع نہیں کیا ہوا. چلیں ٹھیک ہو مجھے گیا. لگتا ہے چلیے مصباح آپ آئیے. آپ بتائیے. دال کا مخرج بتائیے. صحیح جی. میں کہہ رہی ہوں دال کا مخرج بتائیے. سال کا بالکل دال کا. مسز طلال آپ آئیے.
جی باجی زال کا مخرج بتائیے. یہ زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے تو دال ادا ہوگا دانتوں کا کون اب اس سا کا پانی حصہ؟ پڑا جائے گا. دانتوں کی جی جی جڑ، درمیان، کنارہ، کس کو؟ یہ جو نیچے والا نہیں کنارا وہ اور باریک پڑا شاباش، جائے گا. بارک اللہ فیک. جی ایسے باریک خوشی پڑا ہوتی ہے جائے نا گا. جب کوئی بتاتا ہے تو ہمیں جی تسلی بھی ہوتی ہے کہ ہاں کسی نے لرن کیا ہے، اس کو غور رکھا ہے. اگر ہم نہیں غور کریں گے تو اگر ہم مخرج کو ہی نہیں دیکھیں گے کہ کہاں پہ زبان لگانی ہے تو ہماری جی ادائیگی درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جی تو جی بالکل اس الحمد چیز للہ. کو سب لوگ لائٹ نہ لیں بلکہ اس کو نوٹ کریں اور بار بار اس کی ریپیٹیشن کریں، بار بار جی ریپیٹ کریں ان چیزوں کو. چلیے اب آپ نے بتایا کہ زال کا مخرج کیا ہے. زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگتی ہے. ٹھیک ہے، تب ہمارا زال ادا ہوتا ہے اور یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے. یومئذ، یومئذ. اور جو سسٹر پڑھ رہی تھی ان کے ہو رہا تھا یومئذ، وہ سیٹی آ رہی تھی جبکہ اس میں سیٹی نہیں ہے. زبان کو نرمی سے لگائیں گے. یومئذ. ٹھیک ہے، چلیے مسز طلال آپ پڑھیے جی جی اگلا ورڈ. قوسین وقف کریں. قوسین. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا جی. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. پڑھنا ہے. چلیے حاجرہ علی آپ آئیے. جی ہاں آواز جی آ رہی پڑھیے. ہے جی. ہاں زو جی آ رہی ہے. جی زوجن زوجا. قاعدہ بتائیں کہ یہاں پر کون کون سا ہو رہا ہے. یہاں پہ جو ہے واو میں لین ہو رہا ہے وہ الف مدہ ہو رہا ہے. باولین جو باولین کی کیا ساؤنڈ ہو گیا؟ زو زو ہاں زو تو زو نہیں ہوتی. زو زو نہیں ہوتا. نو. ہاں لین کا کیا مطلب ہے؟ کیا معنی لین کے؟ موڑ کے زو موڑ پیدا اس کرنا. کو تو زو جی موڑ نہیں پیدا ہوگا. جی کیسے ہوگا موڑ پیدا؟ زو نہیں جھٹکا نہیں میرے سے دینا. بولیے گا جھٹکا ہی نہیں ہے. میرے سے جھٹکا بولو نہیں. زو مجھے وہ نہیں. زال کے زو جیسے واؤ کے زو ہونٹ گول کرتے ہیں ایسے گول کریں. اوکے زو ہاں جی. زو زوجن. جن سا جیم کا مخرج ہوتا ہے نا وہ چن چن جن. ایسے ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. جن جن مجھے ان شدت دونوں سے. حرفوں میں وہ ہو جاتا ہے زال زا اور جیم میں وہ ہوتی ہے چلیے ذرا. ادا جی کریے موڑ کر. زو زوجن. زو جن پاز نہیں دینا، وقفہ نہیں. زوجن. زو جن آپ وقف کریں. زو جا زوجا. کیا کیا جا. آپ نے وقف کی صورت اس میں؟ کو جیم پہ جو وہ ہے تنوین اس کو ہم ایک زبر وہ کریں گے الف کے ساتھ اور یہاں پہ وہ الف مدہ ہو جائے گا. جا اس کو ہم 2 سیکنڈ لمبا کریں گے. بارک اللہ فیک. صرف تنوین نہیں بولیں گے، زبر تنوین، کیونکہ یہ زبر قاعدہ تنوین وقف سوری زبر تنوین یس پر ہی ہوتی ہے. ہاں جی. جی زبر چلیے تنوین. آئیے صوبی آپ. جی یوم یوم
ये शाबाश, बारक वावलीन अगला का भी कायदा बोलिए। यरौनहा ये हाँ यरौनहा ये दोनों ये वावलीन और अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है इधर शाबाश, वाओलिन भी हो रहा है और अलिफ मद्दा भी हो रहा है। ठीक है, जी ये रो रो मोटा, रो मोटा करिए। यरौनहा ठीक है, यरौनहा जी हाँ जी, वक्फ की सूरत में सेम रहेगा, ज- क्यों? हम्म, क्योंकि ये अलिफ जबर है ना तो ये हा के ऊपर एक है अगर दो जबर तनवीन होता तो फिर एक पढ़ी जानी थी और एक नहीं और अब एक ही है तो सिंपल, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि अगर लास्ट में हरूफ मद्दा हो और हरूफ मद्दा पर ही वक्फ हो रहा है तो हम हरूफ मद्दा को 2 हरकत ही लंबा पढ़ेंगे, यानी वक्फ और वसल दोनों में एक जैसा ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ अलिफ मद्दा पर वक्फ हो रहा है ना, तो अलिफ मद्दा पर वक्फ वैसा ही सेम होगा जैसा कि वसल में पढ़ रहे, मिला के पढ़ रहे। ठीक है, जी ये चीज अब माइंड में रखनी है कि अगर हरूफ मद्दा लास्ट में है और उन पर वक्फ करना है तो 2 हरकत हम वसल में पढ़ते हैं, तो 2 हरकत ही हम वक्फ में पढ़ेंगे अगर हरूफ मद्दा ही पर वक्फ कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर अलिफ मद्दा पर वक्फ करे तो अलिफ मद्दा को एज इट इज पढ़ा वक्फ की सूरत में। चलिए, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट है हमारे साथ सायरा। जज़ाकल्लाह सायरा साहिद, आप आइए। जी सर। जी सायरा, अगला औतादन हम्म, औतादन औतादा शाबाश, बारकल्लाहु वाउलीन फीक। है और अलिफ मद्दा है और फिर जब हमने वक्फ किया तो फिर दाल के साथ भी अलिफ मद्दा हुआ। वाह, बारकल्लाहु फीक। यहाँ पर है वाउलिन, अऊ पर हमने मोड़कर अऊ पढ़ा, औ फिर ता को लंबा किया 2 हरकत अलिफ मद्दा के लिए, और दन तनवीन थी, जब हमने वक्फ किया तो इसको भी अलिफ मद्दा बना दिया, 2 हरकत लंबा करके हमने इस पर वक्फ किया, अऊ ता वक्फ की सूरत में। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट है हमारे साथ बदरुन्निसा। तौबतन तौबा लीन की वाउलिन की साउंड बताइए। वाव तौ तौ हाँ जी, तौबतन तऊ, मोटा ना करें, ताओ ताओ ना करें, मोटा ना करें, तऊ तऊ बारीक रखिए। तौबत तौबतन तौबा बा को लंबा क्यों करना है हमने वक्फ में, कोई कायदा है क्या? लंबा तो नहीं करना इसे ना ताब हमने, गोल ता को क्या करना है? हा में बदल जाएगा हाँ, साकिन में तौबा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ बन सर जाएगा तौबह। तौबह, तौ बा को लंबा ना करें। तौबा चले, तौबतन तौबह, दोबारा बोले। तौबतन तौबा आपका तौ तौ बन रहा है, ये जो है ना, ये जुबान का पीछे से उठ जाना, ये तौ की तरफ जा रहा है, जबकि हमने तौ 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 बारीक रखना है। ता है ना, बारीक है। तौ तौ तौब चलिए, तौबतन ठीक है, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट आइए अफशीन आंटी। अफशीन, मिसेस तलाल, मिसबाह। जी बाजू, मैं पढ़ूं? हाँ जी, ना शो कौमी कौमी कौमी, कौन सा कायदा हो रहा है? ये जाय मद है और वाउली। सीक्वेंस से बताइए ना, पहले क्या हो रहा है? पहले वाउलीन है, वाउ साकन है और पहले रबर है तो ये वाउलीन है, और आगे या साकन है और मीम के नीचे देर है तो ये जाय मद है। ठीक है, वॉलिन को क्या करते हैं? नरमी से मोड़ेंगे और 1.5 काउंट जो है ना उसको हम खींचेंगे और जो जाय मद है उसको 2 काउंट। ठीक है, कौमी वक्फ में क्या करेंगे? वक्फ की सूरत में सेम रहेगा, कौमी कौमी। इसकी क्या वजह है, सेम क्यों रहेगा?
کیونکہ یا مدہ پہ وقف ہو رہا ہے تو اس لیے یہ اپنی سیم حالت میں رہے گا. شاباش، بارک اللہ فیک. چلیے جزاک مائک اللہ. میوٹ کر. جی افشین آنٹی. مصباح، ثنا، جی میم. پڑھیے. جی میم. صومن، صوما. صوت موٹا کریں. جو ساؤنڈ ہے اس صومن، کو چھوڑ کے ادا کریں. سو. صومن، صوما. کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم ادھر پاولین کا قاعدہ ہو رہا ہے. اور وقف کی اور صورت میں بھی کوئی قاعدہ بن گیا. الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. چلیے شاباش، بارک اللہ فیک. جی میم. آ جائیں. ثنا آپ نے جی میوٹ ہی باجان. کر لیا. قومن، قوما. شاباش، قاعدہ بتائیے. باجان پہلے واولین ہو رہا ہے، پھر تنوین کو ایک زبر میں کر دیں گے تو وہ علی مدہ بن جائے گا. ایک زبر اور ایک الف کے ساتھ الف مدہ بنے گا. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اچھا پڑھا. نیکسٹ آئیے. اب جن کے نیم میں 2 دفعہ کال کروں گی نا اس کے باوجود نہیں آئیں گے پھر ٹھیک ہے، اگلی کو ٹائم دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ گلزار بی بی آپ آ جائیے. السلام علیکم. السلام علیکم نہیں ہوتا، السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. پڑھیے. ہاں جی. یا نون زبر یا اچھا ین ہو نا بارہ. ین ہو نا ین ہو نا. یہ قلقلہ والے حروف کون سے ہیں؟ قلقلہ والے 5 حروف ہیں. جیم دال قاف طا با. ٹھیک ہے، ان میں سے نون تو نہیں ہے نا؟ نہیں نون نہیں ہے. پھر ہم نون کو کیوں ہلا رہے ہیں یا نہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہلانا ہے ہم نے نون کو؟ نہیں نہیں ہلانا. اب نون کو نہ ہلائیں. ین. ٹھیک ہے. جی. ین ہو نا ین نہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہلائے جلائیں گے لفظوں کو. ٹھیک ہے، ادائیگی غلط ہو جی. جائے گی. ین نہیں کریں گے. ین ین بس ین. ٹھیک ہے. اچھا، ہونا نہیں ہے. کیا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر؟ واولین. واولین کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ واولین کی ادائیگی ہوتی ہے 2 لفظ کے برابر. ہم نے 2 سیکنڈ پڑھنا ہوتا ہے، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. 2 سیکنڈ تو ہم نے واو مدہ کو کرنا ہوتا ہے. اس کو 1.5 سیکنڈ. ہاں جی. ادائیگی بتائیے ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے واولین کی؟ لین کا مطلب کیا ہے یہ بتائیے. لین این. یہ کیا کر رہے ہیں؟ لین کا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے لین کے؟ دماغ سے نکل گیا. ابھی ہم نے ریپیٹ کیا ہے نا، شروع میں کیا نا ریپیٹ. کلاس سے پہلے بھی کیا، کلاس کے انٹر ہوتے بھی کیا. بتائیے. لین کے معنی ہے نرمی سے موڑ پیدا کرنا. جب آپ کو معنی معلوم ہوں گے تبھی ہم موڑ پیدا کریں گے. اب ہمیں وہ پتہ ہی نا نہیں لین ہے. جب آپ پڑھنے یہ مشق شروع کی ہے نا تب ہماری لائٹ آئی ہے. اچھا، کل والا لیکچر میں آپ نہیں تھی؟ کل والے لیکچر میں جی نہیں، میں گھر میں نہیں تھی. تبھی ادائیگی میں خرابی آ رہی ہے. چلیے بہرحال پڑھیے. لین کا مطلب ہے نرمی سے موڑ پیدا کرنا اور اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے او. تو ہم اس کو او کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، او کی ساؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے. ہو نہیں کریں گے. اب کیا کریں گے اس کو بتائیے.
ين هو چلے آپ ایسا کریے کہ آپ نے پچھلا لیکچر پہلے دیکھنا ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ کی ادائیگی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ لیکچر آپ نے دیکھنا ہے، اور اس لیکچر کو بھی جب یہ یوٹیوب پر آ جائے تو اس کو بھی ضرور دیکھیں، دین آپ کی ادائیگی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ابھی پورا قاعدہ ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے۔ چلیے نیکسٹ آئیے آسیہ۔ آسیہ شعیب جی میم، پڑھیے۔ ینہونا لین ینہونا ہاؤ نہیں ہے، ہاؤ ین ہاؤ نہیں، کیا ہے؟ ینہونا ہاں جی، اور نون کیوں لمبا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہے؟ ین ینہونا ینہونا شاب، اب پھر سے لمبا کر ینہون ینہونا ینہونا دیکھیے ینہون سکون سے پڑھیے، دیکھ دیکھ کر ایک ایک حرف کو دیکھیں کہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ہم حرکات کو لمبا کر دیں اور مدات کو چھوٹا کر دیں، لین کو پورا موڑ کے ادا نہ کریں تو ایسے ادائیگی اچھی نہیں ہوگی۔ ابھی تو ہم ایک ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہیں، پھر ہم نے قرآن کی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ، تو وہ کیسے ہوں گی؟ ابھی ایک ایک لفظ ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہم آگے کیا کریں گے؟ تو یہاں پر ہر حرف کو دیکھیں کیا ہے، کتنی مقدار ہے اس کی، ہم نے شروع سے دیکھا ہے نا، تو زبر کی کتنی مقدار ہوتی ہے بتائیے؟ زبر کی ایک حرکت ایک حرکت ہوتی ہے نا، تو ہم نون کو پھر اگر 2 ایک حرکت لمبا سیکنڈ کرتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ نہیں میم، میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ہم، ینہونا شاباش۔ ینہون اب جو لین کی جو پورا موڑ ادا کرنے والی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، ہاؤ نہیں ہوتی، ہاؤ، جی پورا موڑ، او ہاؤ او، پورے ہونٹ گول ہونے چاہیے آپ کے لاسٹ میں، کیونکہ آگے واؤ ہے، ٹھیک ہے؟ تو واؤ کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ جی گول کر کے، گول ہونٹوں میں ادا ہوتا ہے واؤ۔ گول تو اگر آپ کے ہونٹ پوری طرح گول جی نہیں ہے، آپ کا لین بھی اچھا نہیں ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی لوگ بھی جی اس چیز جی کو دیکھیں کہ آپ لوگ کی جو لین کی پراپر جو ساؤنڈ ہے وہ نہیں آ رہی ہے، ہو تاؤ اس طرح سے نہیں، ٹھیک ہے؟ ہو پورا کریں، پورا گول کریں، ہو۔ چلیے دوبارہ بولیں۔ ہاں جی پڑھیے۔ ینہونا آپ نے ینہون پھر پچھلی سسٹر کو بھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ نون قلقلہ میں سے نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی سے کیسے ہلا جی سکتے ہیں؟ ینہونا ینہون بارک اللہ، آپ لوگ کے ساتھ قرآنی قاعدہ PDF شیئر کیا گیا ہے نا، آپ لوگ پریکٹس کر کیا کریں، جی جو قاعدہ آپ کو معلوم ہو جائے اس کی لازمی پہلے پریکٹس کریں، خود سے پڑھیں اور دیکھیں جی کہاں کہاں پر کیا کیا چیز ہو رہی ہے۔ اپنی مرضی سے حروف کو نہیں ہلانا ہے، دیکھنا ہے کہ کہیں یہ میرا حرف ہل تو نہیں رہا، اور اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا میری ادائیگی کیسی ہے کیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے، آپ ریکارڈ کریں اور خود سنیں، دیکھیں قاعدہ پورا ہو رہا ہے، قواعد کے مطابق کر رہے ہیں یا کوئی لمبا چھوٹا کر رہے ہیں یا کہ لفظوں کو ہلا رہے ہیں یا کہ قلقلہ والے لفظ نہیں ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ نے اپنے ریکارڈنگ کر کے خود سننی ہے پہلے، پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، ورنہ ٹیچر تو آپ کی غلطی نکال دیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ اس ٹائم پر ٹھیک کر لیں گے، لیکن جب تک آپ اپنی غلطی خود نہیں نکالیں گے آپ کی غلطیاں درست نہیں ہوں گی۔ اس ٹائم پہ ٹیچر تو درست کروا دیں گی لیکن پھر وہی غلطی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے انالیسس نہیں کیا کہ یہاں پر میری غلطی تھی۔ تو یہ سب لوگوں کے لیے میں یہی سجیشن دوں گی کہ آپ لوگ اپنی وائس ریکارڈ کریں، وائس ریکارڈ یعنی وائس میسج میں اپنے ہی نمبر پر بھیج لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیں، ادائیگی کر کے دیکھیں، اس کو بعد سنیں اس کو کہ کیا میں یہ جو قاعدہ یہ جو پڑھ رہی ہوں ہر قاعدہ پورا ہو رہا ہے، لین کی پوری موڑ کر جو ادائیگی ہے وہ آ رہی ہے کہ آؤ کی بن رہی ہے، آؤ آؤ نہیں، او، پورے ہونٹ گول ہونے چاہیے لاسٹ میں، او او کی ساؤنڈ آنی چاہیے لاسٹ میں، نہ کہ او، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس پر دھیان دیں اور یہیں پر ہم نے اس کی ادائیگیاں درست کرنی ہے، ادروائز آگے جا کے ہم ہمیشہ اسی چیز پر پھنسے رہتے ہیں، یہی چیزیں ہمارے پورے قرآن میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ آگے اور قواعد آ جاتے ہیں، ہم نے ان کو بھی درست کرنا ہوتا ہے، پھر ہم انہی کو ہی درست کرتے رہیں گے تو پھر باقی قواعد چھوٹ جائیں گے، اس لیے اس کی بھرپور پریکٹس کریں، اس ٹائم کو اس وقت کو ضائع مت کریں، آگے نیو قواعد آ جائیں گے پھر آپ کے لیے مشکل بن جائے گی ان کی پریکٹسز کرنا۔ چلیے بارک اللہ فیک، نیکسٹ آئیے۔
مہرین جی میم. سوفا سوف. فا کی کتنی اس میں حرکت ہے؟ فا کی ایک حرکت. دوبارہ ادا کریں. سوفا سوف. ہم لوگ ایسا کیوں جھٹکا سکوں صوفا نہیں ایسے نہیں کریے، مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن یہ ادائیگیوں کی درستگی نہیں ہوتی. صوفا جھٹکے جھٹکے نہ دیا کریں، سوفا سو پورا موڑے، سوفا سوف. سین باریک کریں، سوفا سو پورا موڑے. سوفا سوفا سوف. ہاں جی، اور زبر کے لیے بڑا سارا منہ نہیں کھولتے ہوتے، بس جتنا سہولت سے کھلے اتنا. سوفا سوف. سوفا سوف. چلیے بارک اللہ فیک. رمشا آئے آپ. رمشا شہناز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولود وقف کیجیے. مولود سوری جی مولود نہیں مولود. دال پر کیا کریں گے؟ وقف. قلقلہ. 5 حروف قلقلہ. میں سے دال شامل ہے نا، تو جی اس کو جی. ہلائیں. اد اد اود کی طرح قلقلہ ہوتا ہے، تو کریے. مولود مولود. مولود. مولود د ہلائیں دال کو. مولود. ہاں دبا کے نہیں، فوراً. مولود. مولود. ابھی بھی دب رہا ہے. دیکھیں ایک بال ہوتی ہے کھیلنے والی گیند، ٹھیک ہے، جی اس بال کو آپ کیا کریں کہ دیوار پر ہٹ کریں. آپ نے دیوار پر جب ہٹ کیا تو وہ وہاں پر جم کے پریس ہو کر وہیں تو نہیں جمی رہی اور پھر واپس آئی، کہ فوراً ہٹ ہوئی اور واپس آ گئی. بتائیں دونوں میں سے کون سا طریقہ؟ فوراً ہٹ ہوئی اور واپس آ گئی. ایسے ہی ہم نے قلقلہ کے حروف کو کرنا ہوتا ہے، دبا کے نہیں بلکہ فوراً ادا کر کے فوراً واپس آ جائے، فوراً سے ہلا دیں. مولود. مولود د د. مولود د. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. کیسے؟ اد اد اد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پڑھیں. اد اد اد. اد اد اد. دبانا نہیں ہے. اد 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 اد. ایسے، ٹھیک ہے. اسی طرح مولود. آپ کی ادائیگیاں تبھی درست ہوں گی قلقلہ کی جب آپ ان کو سپریٹلی پہلے اس کی ادائیگیاں کریں گے. تمام 5 حروف کو آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے. اق 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 ات اط. ٹھیک ہے. اب 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 اد اد اد. دبا کے نہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے ٹھیک ہے. اج 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 اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. چلیے نیکسٹ آئیے شہناز. ینعون ینعون. مجھے بتائیے پہلے کہ یہاں پر نون پر قلقلہ ہوگا؟ جلدی جلدی آنسر دیجیے، سب لوگ ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کا ٹائم کتنا ہوا ہے. قلقلہ ہوگا یہ. قلقلہ ہوگا. قلقلہ والے حروف بتائیے. ابھی بتائیں میں نے سسٹر کو. آپ کی آواز کاف کٹ رہی تا ہے تو آپ بازی ڈالے جی میم. کاف تا بازی ڈالنے والے. یہی قلقلہ کے حروف ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. جی تو میم. ان 5 حروف کے اندر نون شامل ہے؟ نو میم. تو پھر ہم نے کیوں کہا کہ بھئی نون پر قلقلہ ہوگا؟ نون نو کو نہیں ہلائیں. نو. اب پڑھیں. جی میم. ینعون نون، ینعون. یہ جو لاسٹ والا نون ہے جی میم. اس کو کتنے حرکات پڑھیں گے؟ 1 1. تو ہمارا تو ہو رہا ہے نا. ہاں
جی دو میں حرکات دوبارہ بنتی ہیں، الف بن رہا ہے۔ جی میں دوبارہ پڑھ ین اون نو میں ین او اون او لین پورا موڑ کے ادا کریں، ین اونا ین اون ین اون ہاں جی چلیے بارک اللہ فیک۔ آپ لوگ نا اس کی پریکٹس کرا، جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ لوگوں کی ادائیاں نہیں درست ہوں گی۔ ین اونا ین کوشش تو او، کرتے ہیں پھر ہو جاتی ہے مسٹیک میں۔ لیکن آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ وائس میسیج میں اپنا ریکارڈ کریں، ریکارڈنگ خود سنیں، اور جب تک آپ ریکارڈنگ نہیں سنیں گے اپنا خود کی غلطی خود انالیسس کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ 5 حروف جو ہیں وہ قلقلہ کے ہیں، بس انہیں کو ہلانا ہے۔ ابھی آپ کے مائنڈ میں جی وہ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ہاں آپ نے ریپیٹیشن نہیں کی اس کی، آپ نے دیکھا ہی نہیں، ہاں جانا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ تو ہم اور صرف میرا قواعد ذہن کو میں آیا یاد، نا۔ ہاں جی، ہم قواعد کو یاد رکھنے کی حد تک نہیں کریں گے بلکہ ایپلیکیشن کریں گے ان کی، ٹھیک ہے؟ جی ایک میم سوٹ کو ہم نے انشاءاللہ۔ بڑا سجایا سنوارا، شادی میں پہننے کے لیے ہم نے بڑا اچھا سا پیارا سا سوٹ تیار کر لیا۔ ہم نے وہ کیوں تیار کیا؟ شادی میں پہننے کے لیے۔ اب ہم شادی میں جو ہے وہ پرانا سوٹ پہن کے چلے گئے، تیار ہم نے نیا کیا ہوا تھا، اب کیا ہوا؟ تیار تو وہ والا کیا ہوا تھا، اپلائی نہیں کیا، اس کو لے کے نہیں گئے، تو وہ جو فضول کے پیسے تھے وہ ضائع ہو گئے نا۔ جو فضول پیسے نہیں تھے، جو پیسے تھے وہ فضول ضائع ہو گئے نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو چیز یاد کر لی ہے اس کو صرف یاد نہیں رکھنا، ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ اپلیکیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ آپ فوراً اپلائی کریں، فوراً۔ یہ تو ابھی تو صرف چند کیا تھوڑے سے آپ کو قواعد ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مائنڈ سے نکل جاتے ہیں، نہیں، ڈیلی مشق ہوگی، آپ لوگ اس کو ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے، نہیں بھولیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو اپلائی نہیں کر رہے، آگے سے آگے ہم رولز کرتے جا رہے ہیں، تو پھر تو ادائیگیاں مشکل ہیں، پھر ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے ہر حرف کو دیکھیں۔ اب یہاں پہ قلقلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرا لفظ ہل تو نہیں رہا، اگر وہ قلقلہ کا ہے تو ہلانا ہے، اگر وہ نہیں قلقلہ کا تو نہیں ہلانا۔ اگر وہ حروف مدہ ہے تو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، اگر وہ صرف حرکت ہے، سمپل حرکت ہے، حروف مدہ نہیں ہے تو لمبا نہیں کرنا ہے، ایک حرکت رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے نوٹ کرنی۔ اور پھر لین کی ساؤنڈ آپ کو بتائے گی، یہ پورا موڑ کے ادا کریں۔ اب موڑ ہی پیدا نہیں کریں گے تو لین کا تو مطلب ہی ختم ہو گیا نا۔ لین کا مطلب کیا ہے؟ نرمی سے موڑ پیدا کرنا۔ اب ہم موڑ پیدا ہی نہیں کر رہے، بو تو سو، اب اپنے آپ میں سمجھ رہے ہیں ہم موڑ پیدا کریں، ایسے موڑ پیدا نہیں ہوتا۔ بو تو سو پورا واؤ کی ساؤنڈ تک جائیں جہاں واؤ کا مخرج ہے، پورے گول ہونٹ چونچ کے طرح، جیسے پرندے کی چونچ ہوتی ہے ایسے گول ہونٹ تک آپ کا یہ ساؤنڈ جانی چاہیے۔ بو تو، اب ایسا نہیں کہ آپ لوگ اس کو لمبا کرنا شروع کر دیں، بو نہیں، 1.5 حرکت میں بھی ختم کرنا ہے اور اپنی ساؤنڈ بھی اچھی کرنی ہے۔ بو تو سو جو، کوئی بھی لفظ آ جائے ایسے ہی رکھنی ہے۔ چلیے بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ آئیے عظمیٰ۔ ہاں جی مس، پڑھیے۔ کئی دن، کئی دا، بارک اللہ فیک۔ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ مس یائلین ہو رہا ہے، اس کے بعد تنوین ہے، اور اس میں جب وقف کریں گے تو الف مدہ بن جائے گا۔ تو دیکھا ہمارا یہ جو الف ہے یہ کام آ گیا نا، ہم تنوین میں یہ الف نہیں پڑھتے، کئی دن پڑھ رہے ہیں، الف نہیں پڑھا جا رہا۔ لیکن جب ہم وقف کر رہے ہیں تو ایک زبر ہم نے جب ختم کی تو اس ایک زبر باقی رہ گئی اور الف رہ گیا، تو جب خالی الف سے پہلے زبر آتی ہے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ بن گیا الف مدہ کا، تنوین پر وقف کی، زبر تنوین پر، صرف تنوین نہیں کہیں گے آپ، زبر تنوین پر وقف کرتے ہوئے ہم الف مدہ کا قاعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پچھلی زبر تنوین پر جب میں نے آپ کو پڑھائی تھی تو میں نے الف مدہ وہاں پہ نہیں بولا تھا، کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو الف مدہ کا قاعدہ نہیں پڑھایا تھا۔ اب ہم نے الف مدہ کا قاعدہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں پتہ ہے خالی الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہم جب زبر تنوین پر وقف کرتے ہیں تو الف مدہ کا ہی قاعدہ بنتا ہے وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اب ہم نے بارک اللہ فیک، آپ نے اچھا پڑھا ہے جی۔ نیکسٹ مس یہ آئیے جو خالد۔ زیر، اگر اس میں زیر تنوین ہوگی تو پھر صرف قلقلہ کریں گے نا وقف میں؟ ہاں جی بالکل، اگر یہاں پر ہوتا کئی دن ہوتا زیر تنوین ہوتی
تو ظاہری بات ہے دال نے ساکن ہو جانا ہے، اور دال کو ساکن حالت میں قلقلہ کرتے ہیں، قید جی یوں کر دینا تھا. ٹھیک ہے، بارک جی اللہ. ٹھیک ہے. چلیے جی آئیے، کس کو بلایا تھا میں نے؟ خالدہ، پروین، جی جی میم. پڑھیے. کیف. ہم جی میم. کیفا. کیف. شاباش، بارک اللہ فیک. کیفا. کیف. کون سا جی قاعدہ میم. ہو رہا ہے؟ کئی پہ جائلین اور بس اس کو فا میں سنگل حرکت ہو جائے گی. ہاں جی، شاباش، بارک اللہ فیک. کیفا، کیف. چلیے جی، اچھا پڑھ لیا آپ نے. پروین اور ساجدہ ہیں شاید یہ. السلام علیکم. کیف. جی ہاں استاد جی کہاں پروین. سے پڑھیں؟ رویدہ، رویدن، رویدن. ٹھیک پڑھ ہے کون رہا استاد. ہے یہ بتائیے؟ ساجدہ پڑھ رہی ہیں؟ استاد پروین پڑھی. اچھا، ایک منٹ ساجدہ آپ رک جائیں، پروین آپ پڑھیے. رویدہ. استاد کسرت فتح تین بھی پڑھنی ہے. رویدن، رویدن. بات ہے ہم نے وصل میں سب کچھ ہی پڑھنا ہوتا ہے، وقف میں ہم جی نے جی کرنا ہوتا ہے کچھ جو بھی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، استاد وقف کا. یا مت ہے. ہاں کون سا ہے؟ یا سوری یا لین ہے. ہاں جی، مجھے تو آپ نے گھبراہٹ میں ڈال دیا اتنا بتانے کے باوجود. یا مدعا نہیں کہہ سکتے ہم. اچھا جی چلیے بتائیے. یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، زبر تنوین پر کیا کر رہے ہیں ہم وقف کی صورت میں؟ استاد اس کو والی مدہ میں کنورٹ کر دینا نا. ایک تنوین رہ جائے گی تو وہ پھر الف مد میں چینج ہو جائے گی. رویدہ. ایک تنوین نہیں رہ جائے گی، تنوین تو کہتے ہی ڈبل حرکت کو ہے، صرف ایک حرکت رہ جائے گی زبر کی. جی ٹھیک ہے، ہاں جی. جی. چلیے بارک تو وہ اللہ فیک. رویدن، ایک رویدا، بارک اللہ. چلیے آئیے ساجدہ آپ، اور اینا اس کے بعد آپ آئیے. آئینہ، آئین. بتائیے یہاں پہ کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں بلا؟ نون کے ساتھ الف متا ہے؟ نہیں باجی، صرف خالی زبر. زبر کو کتنے حرکات پڑھتے ہیں؟ 1 counts. تو آپ نے تو 2 کاؤنٹس پڑھا. آپ نے کہا اینا. آئینہ، اینا. آئینہ، آئین. ہاں جی یہ تھا. آپ نے پہلے کیا کیا تھا؟ اینا، وہ الف مدہ بن گیا. ایسے نہیں کرنا ہے. اینا، این. دوبارہ پڑھیے. آئینہ، آئین. چلیے بارک اللہ فیک. کون تھا یہ؟ ٹھیک ہے، اینا آپ آ جائیں. جی میم کون سا پڑھنا ہے؟ یہاں سے پڑھیے. جی. قریشن، قریش. شاباش، بارک اللہ فیک. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ یا کے پیچھے زبر آ رہی ہے تو یہ مدہ کا ہوگا. ہاں یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو لین ہوگا. ہاں جی. اور لین کو کیا کرتے ہیں ہم؟ دو کاؤنٹ تک پڑھتے ہیں اس کو. اینا آپ کے نوٹس کہاں پہ ہیں؟ ہم اس کو 1.5 کاؤنٹس پڑھتے ہیں، 1.5 حرکت موڑ کے پڑھتے ہیں. قریشن پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن قاعدے تو یاد رکھنے ہیں نا ہم نے. یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جی نرمی سے موڑ کر پڑھتے ہیں. چلیے ریپیٹ کریے بات کو. جی بات کو ریپیٹ کریں، میری بات کو. جی. تو اس کا جو کاؤنٹ ہوگا نا وہ 1.5 منٹ ہوگا. منٹ؟ سیکنڈ ہوگا نا، سیکنڈ. سیکنڈ. 1.5 منٹ سیکنڈ اس کو نا ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. لمبا نہیں ہم کہیں گے، کیونکہ لمبا تو نہیں کر رہے ہم بس اس کی موڑ پیدا کر رہے ہیں نرمی سے. ٹھیک ہے،
تو اب مجھے بتائیے لین کا قاعدہ بتائیے نا، یا لین کب بنتا ہے؟ یائلین جب آپ سکرین کو دیکھ، آپ سکرین مجھے کو نا دیکھ مکس اپ ہو جاتا ہے نا یہ مدہ اور یہ لین. لکھا ہوا ہے، دیکھیں ذرا جی آپ یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زبر، ہاں جی، تو یا لین ہو جائے گا. حروف لین ہوگا، یا لین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا چلیے لین. بارک اللہ. جی آپ نے نا، آپ کی ڈیوٹی ہے اب کہ آپ نے جو پچھلا اس سے لیکچر ہے یہ بھی، اور یہ جو آج والا لیکچر یہ بھی پورا دیکھنا ہے اچھے سے، اور اپنے نوٹس ریڈی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بارک اللہ. آئیے ناہید آپ آئیے، اس کے بعد زبدہ آپ نے آنا ہے. چلیے ہدینا ہدینا. بارک اللہ فیک. مجھے بتائیے کیا کیا قاعدہ ہو رہا ہے اس میں ایک یا لین کا ہو رہا ہے اور واو مد، الف مدہ، الف مدہ. شاباش، بارک اللہ فیک. لین کو کیا کرتے ہیں ہم؟ لین کو 1.5 جو ہے نا اس کو حرکت نرمی سے پڑھتے ہیں. لین کو تھوڑا سا نرم پڑھتے ہیں، نرمی موڑ سے. کر، یہ لفظ کیا کریں، جی نرمی سے موڑ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اس کی نرمی آواز سے کو موڑ موڑ. کرتے ہدینا ہیں. پڑھیے. جی ہدینا وقف میں کیا ہدینا. کریں گے؟ وقت میں یہی ہوگا ہدینا. اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک جیسا وقف کیوں کیا ہم نے؟ یہ اس پہ وہ نہیں ہے نا، ساکن ہے حروف گروتھ پھر. حروف مدہ پر وقف کرتے ہوئے وصل اور وقف جی ایک جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہاں ٹھیک پر ہے. اگر واؤ اور مدہ ہوتا ہے لاسٹ میں تب بھی ہم ایسا ہی پڑھتے وصل وقف میں، اور جب جائے مدہ ہوتا ہے لاسٹ میں وقف کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر، تب بھی ہم اس کو وصلاً وقفاً ایک جیسا پڑھتے. ٹھیک ہے، چلیے اچھا بارک اللہ فیک. یہ چھوٹی چھوٹی سی وہ باتیں ہیں. نہیں علیحدہ کیسے پڑھنے، جیسے اب یہ تو اب اس طرح پڑھتے ہیں وہ اوپر ساکن ہو تو وہ پھر وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں نا، جب وہ پیچھے اوپر ہاں ساکن ہو جی، اس کے ہاں اوپر جی، اگر بالکل وہ ویسے. بالکل ہاں بالکل. ٹھیک ہے، بھی ایسے ہی صحیح پڑھتے صحیح سمجھ آ ہیں، ٹھیک لاسٹ ہے. میں آ جائے جزاک تو اللہ. ایز اٹ از پڑھ جاتا ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے صحیح. چلیے پڑھیے زبدہ. جی میم. زبدہ پڑھیے. جی ہاں ہیہات، ہیہات، ہاں، تا کو ہلانا نہیں ہے. ہیہات، ہیہات. شاباش، بارک اللہ. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہ یائلین ہے اور الف مدہ. یائلین اور الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، ہئی پر یائلین اور ہا پر الف مدہ. بارک اللہ فیک. چلیے جی، آئیے نیکسٹ جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، ہینڈ ریز کیجیے مزید جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا. ثنا آپ نے سنایا؟ مائک اوپن کریں. شمیم جی، ثنا جی پڑھیے. ایک منٹ ثنا کو پڑھنے دیں. چلیے، ثنا نے پھر سے میوٹ کر لیا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ثنا بار بار آپ کا میوٹ ہو رہا ہے، دیکھیے جلدی سے ان میوٹ کیجیے. جی میم. علیہم، علیہم. آ تو نہیں ہے، یہ حمزہ تو نہیں ہے. علیہ، آ علیہ، آ علیہم، علیہم.
आ को इतना बड़ा मुंह खोल के नहीं करना। हमने जब जबर की अदायगी की थी ना, हमने वहां पर कहा था कि बड़ा बड़ा मुंह खोल के नहीं अदा करना, बस सहूलत से जितना खुलता है हमने जबर के लिए उतना मुंह खोलना है। आलैहिम करेंगे तो वो अलिफ मद्दा, ना वो अलिफ मद्दा पूरा है ना ही वो जबर की हरकत है। वो ऐसा लग रहा है जैसे ना एक हरकत से ज्यादा है और दो हरकत से कम है, यानी डेढ़ सी हरकत बन रही है। आलैहिम नहीं, आ अलैहिम पढ़िए। अलैहिम। चलिए बारकल्लाहु फीक। वसल और वक्त में यहाँ पर सेम होगा क्योंकि सुकून असली मौजूद है। चलिए नेक्स्ट आइए शमीम, आप आ जाए। वैलुन वैल, शाबाश। कौन सा कायदा हो रहा है? ये या यालीन का। ठीक है, ये भी पढ़िए। आइनैनी आइनैन, बारकल्लाहु फीक। बताइएगा क्या क्या कायदा हो रहा है? ये यालीन का पहले आइन और आगे भी यालीन का, दो दफा शाबाश। जब हमें कायदे, हाँ जी, जब हमें कायदे समझ आ जाए तो हमारी अदायगी भी दुरुस्त हो जाती है। आई या साकिन से पहले जबर, आई मोड़ पैदा किया हमने, यालीन का कायदा हो गया। फिर या साकिन से पहले नून पर जबर, तो भी मोड़ पैदा किया क्योंकि यालीन का कायदा था। आई और फिर नई, आई नई नी, आई नाइन। अक्सर ये स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है, वो नहीं समझ पाते कि यहाँ पर कौन से कायदे हो रहे हैं और इसको कैसे अदा करेंगे। चलिए बारकल्लाहु फीक, अच्छा पढ़ा है आपने। जी हाजरा अली, आप आ जाए। आइनुन आइन, शाबाश। आगे भी पढ़े। खैरन खैरा, हाँ, खौ को भी मोटा करेंगे ना, मोटे जी हरूफ में। खैरन खैरा, खोई, देखिए ऊपर से ले, खै खो, खोई, खोई और खै ऑन, खैरन रॉ भी खै मोटा करें, ऑन और ऑन। खैरन खैरा। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। मुझे खोई बस और ऑन। आपसे ये कहना था, जो मैंने वो लफ्ज पढ़ा था पहले, ज़ौजन, उसको किस जी तरह से मैं अदा, हाँ अभी जो मैंने पढ़ा सही है? ज़ौजन, ज़ौजा, हाँ जी, ज़ौजन। आपने ना पहले लीन में थोड़ी सी वो कर दी थी, वो मैं लीन की हरकत पूरी सही नहीं थी। मैं अब ठीक है माशाल्लाह। मैं पूरे टाइम वही बैठ के ये वो कर रही थी। देखिए हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर हमारा पहले टाइम पे ही ठीक हो जाए ना, हम आराम से सुकून से बैठ जाते हैं कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, हमारा ठीक हो गया। जब हमारी मैं गलती निकलती है ना तो हम बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो वो इतना अच्छा हो जाता है कि कभी भी हमारी गलती ना हो। ठीक है, हमें वो विश होती है कि अब हमारी गलती ना हो, तो हम गलतियों से सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप हमें बारकल्लाहु टाइम देती हैं और बताती हैं। बारकल्लाहु फीक। बस आप लोगों का काम है सीखना और अच्छे अंदाज में पढ़ना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी दाइयाँ दुरुस्त नहीं होंगी। आप ये देखिए मेरे आपने उस काफी टाइम दिनों से ये हो रही थी, मुश्किल थी ये दोनों अल्फाज में, क्योंकि दोनों ही जा और जीम एक जैसे वो जाते हैं मेरे से, फिर तो वो आप इंडियन है, आप इंडियन है क्या? नहीं मैं पाकिस्तान से ही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वो असल में थोड़ी सी बोली में चेंज हो जाता है ना वो। बाकी में मेरे साथ मुश्किल हो गई ना, इन पाकिस्तानी, इंडियन और अरबी सब मिक्स हो गई है मेरे साथ जबानें। चले अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला कुरान को हमारी जुबानों पर जारी कर दे इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बुलाते हैं हम। इरम आप आएंगी? इरम, इरम का नेट ड्रॉप हो गया। चले हमारे पास जो नेम्स है ना, चले नाहिद आंटी आप ही आए। रिक्वेस्ट गई है आप? पढ़े पढ़े। आतैना आतैना अअतैना, अअतै, तो मोटा आतैना आतैना तै, तै, तै जी तै तै त ता तै हाँ जी, आतैना आतैना
चलिए बारिक इस की ना आपने वो करनी है प्रैक्टिस। ठीक है हाँ ये मुझे ऐन और दो जगह थे अगर ठीक है मैं करूँ प्रैक्टिस इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इरम आप आके पढ़िए, ठीक जी है मैम। पढ़िए इसी वर्ड को पढ़िए दोबारा। ठीक है। अतईना। हमजा और आइन अदा करिए। जी 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 अतईना। ना ना अतईना पहले ये करिए, अतईना नहीं जी अतईना। जी अतईना। हाँ आपकी साउंड नीचे से ऊपर जानी चाहिए, नीचे अक्सा हल्क से वस्त हल्क में, यानी नीचे सीने वाले हल्क से ऊपर दरमियान वाले हल्क में जानी चाहिए। अतईना। तो मोटा करिए। तईना। चलिए बताइए कौन कौन से कायदे हो रहे हैं। यहाँ पर जाइलीन का कायदा हो रहा है और अलिफ मदा का कायदा हो रहा है। चलिए बारकल्लाहु फीक। शमीम आप आइए। जी हाँ जी पढ़िए। किफलैनी किफलैन या मद्दा किफलैनी आपने बोला, एक मिनट, आपने बोला किफलैनी, नून के साथ नून जेर है। को लगाना था किफलैन शाबाश, अब ठीक पढ़ा। किफलैनी किफलैन। हाँ जी बताइए कौन सा कायदा हो रहा है। या मद्दा या यालीन सॉरी यालीन हो रहा है। बारकल्लाहु फीक, यालीन हो रहा है। ठीक है ताहिरा आप आ जाए। जी मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको अनम्यूट करने के लिए। राआइता राआइत रॉ को मोटा के रॉ याइलीन रॉ याइलीन आईटा। राआइता राआइत याइलीन बारकल्लाहु फीक, रॉ आईट ऐसे पढ़िए। राआइत 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 ता भी सुनाई दे रही, ता भी सुनाई देनी चाहिए ना, रॉ आईट। राआइता राआइत शाबाश, राआइत ये भी पढ़िए। अगला जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगला भी पढ़िए। आइसो आइस हाँ आइसो आइस आइसो आइस ठीक पढ़ा क्या गलत। आइसो आइस आवाज नहीं आ रही बाजी जान, आवाज नहीं आ रही। आइसो आइस सु आइस आई आइसु आइस आइसु हाँ आइस सीटी नहीं लानी है इसमें। ता, आई ता का जो मखरज होता है आई वो जुबान की जी छोटी सी जो नोक है इसको लेना है और ऊपर वाले सामने के दोनों दांतों के किनारों पे लगाना है, जहां से बाइट लेते हैं ना ये किनारे, यहाँ से हमने इन किनारों पे जुबान की नोक को नरमी से रखना है। और नोक कौन सी लेनी है, बिल्कुल बारीक वाला अगले वाला हिस्सा, जैसे पिन सुई की तरह पिन होता है ना, ऐसे जुबान का सिर्फ अगले वाला हिस्सा ऊपर वाले दांतों के किनारों पे रखना है नरमी के साथ। देन आपकी जो सीटी जो है खत्म होगी, ये सीन से रिजेम्बलेंस हो रही है। हाइसु आइसु हाइस, अब बोलिए। आइसु आइस आइसु आइस आइसु आइस अभी अभी आ रही है, सीटी आ रही है, अभी नरमी से रखें। हाइसु सा सी सु। आइसु 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 आइस प्रैक्टिस करूंगी तो इंशाल्लाह फिर हो नहीं जाएगी। आइसु नहीं, हाँ जी करिए ना आइसु प्रैक्टिस। देखिए सा सी सु सा, नहीं सा अकेला पढ़े ना सीन जैसे मैं सु पढ़ रही हूँ।
सा सी सू। सा सी हाँ, अब सू आपने ना करना सा ये है सी कि सू। बारिक अल्लाह, बस अभी आपकी सीटी आ रही है। मैं अब आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है आपने। ये जो राल, सा, राल और रा है, ये 3 हरूफ के लिए, ये बिल्कुल नरमी वाले हरूफ होते हैं। ये सा, ठीक है, राल और ये रा, ये जो 3 हरूफ है ना, इनके लिए आपने क्या करना है कि जुबान की बारीक सी नोक लें। और नोक, नोक का मतलब है कि जो जैसे सुई की नोक होती है ना, ऐसे बारीक सी जुबान की नोक आपने ऊपर वाले सामने के दोनों दांतों के किनारों से लगानी है। यानी जहाँ से हम बाइट लेते हैं, इन किनारों के साथ कैसे लगानी है, सख्ती से नहीं लगानी है, नरमी के साथ टच करनी है। ठीक है, सा, राल, रो, इनमें सीटी नहीं आनी चाहिए। सीटी आ गई तो दूसरे हरूफ के साथ रिजेम्बलेंस हो जाएगी, तो दूसरे हरूफ के साथ चेंजिंग हो जाएगी, जिससे हमारी लाहने चली होगी, और ये हराम दर्जे की गलती है। हम इसको लाइट अगर लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हमने इसको इसी पॉइंट पर ठीक करना है, अदरवाइज हम आगे अदायगियाँ करनी शुरू कर देंगे, हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। तो मखारिज को अभी दुरुस्त करें, अपने जो है हरूफ मद्दा अभी दुरुस्त करें, जो आपकी हरूफ लीन है अभी दुरुस्त करें, हरकात की काउंट्स अभी दुरुस्त करें। ठीक है, ये सब चीज़ों को अभी तक हमने सिर्फ यही चीज़ें पढ़ी हैं, इन्हीं चीज़ों की एप्लीकेशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास के टाइम पर आएँ और बस उतने के टाइम के लिए आप जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें। क्लास के अंदर बैठे बैठे आप बस उसी टाइम सुनाएं और उसी टाइम सुने और बस दैट्स इट। नहीं, ये कुरान का साथ नहीं होता, ये आप कुरान को साथ नहीं रखते। ये तो बस आप एक मजबूरन क्लास में बैठ के बस कहते हैं कि हम अपना जो है ना वो टाइम जो है ना पूरा कर लें, बल्कि बस क्लास का नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अगर कुरान से मोहब्बत रखते हैं तो उसको हर वक्त में अपने दिमाग में रखें। आपने आज कायदा याद किया है हरूफ मद्दा का, तो उसको अपने दिमाग में दोहराते रहें, अपने काम काज में दोहराते रहें कि ये कायदा होता है, इसको 2 हरकत खींच के लंबा करना है। फिर आप उसको निकालें अपना वक्त, और अपना वक्त निकाल के कुरान खोल के बैठ जाए। एक कॉपी पेंसिल पकड़ें और उधर हरूफ निकाल निकाल के लिखें, कलिमात को निकाल निकाल के लिखें। अच्छा, इस लफ्ज़ में ये देखें, यहाँ पर जो है ना अलिफ मद्दा हो रहा है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर या मद्दा हो रहा है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर वाव मद्दा। इसी तरह लीन की भी प्रैक्टिस करें, इसी तरह कलकला के हरूफ की प्रैक्टिस करें। ये हरूफ कलकला के हैं। अच्छा, इनको अब ढूंढते हैं। आप कुरान में कहीं से भी कोई भी लफ्ज़ जो है ना वो इस तरह से कायदा, जहां आपको मालूम है कि ये कायदा हो रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें, कोशिश करने के बाद हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, बिना कोशिश के तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, और बिना कोशिश के तो किसी को भी नहीं मिलता बल्कि। ठीक है, हम कोशिश करेंगे देन ही हमारी अदायगियाँ अच्छी होंगी, वरना ज़ुबान की अदायगी तो आपका अपना काम है। टीचर का काम है समझाना, अदायगी करना किसका काम है? आपका। ठीक है, और वो कब होगी अदायगी दुरुस्त? जब आप मश्क करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उसको बार बार रूल्स अप्लाई करेंगे। बिना रूल अप्लाई किए हम बार बार गलत पढ़ते जाएं, हरकत को लंबा करते जाएं, हरूफ मद्दा को छोटा पढ़ लें, हरूफ लीन को मोड़ पैदा ना करें और बार बार पढ़ते जाएं, फ़ायदा नहीं है। पहले कायदा देखें, क्या कायदा है, 2 हरकत लंबा करना है कि नहीं, हरकत को 1 हरकत रखना है। अच्छा, इससे लंबी नहीं होनी चाहिए हरकत। ठीक है, कलकला के वर्ड को हिलाना है, अच्छा साकिन हालत में इसको हिलाना है, लाजिम हिलाना है। कलकला के अलावा कोई लफ्ज़ है, नहीं ये मेरा लफ्ज़ हिल रहा है, इसको नहीं हिलाना। वो चीज़ें आपने खुद एप्लीकेशन करनी है, टीचर ने बस प्रैक्टिस करवानी होती है, टीचर ने आपकी गलती पॉइंट आउट करनी होती है। आपने क्या करना है कि अदायगियों की दुरुस्त की आपने खुद लानी है। कैसे? बार बार रूल्स को अप्लाई करके, बार बार मश्क करके, और हर चीज़ आपको मश्क करने से आती है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छा प्रेजेंट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका बहुत अच्छा प्रेजेंट हो। जब हमने खाना बनाना सीखा था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं अच्छा बना लिया था। जब हमने रोटी को बनाना सीखा था, कभी कच्ची पकती है, कभी पक्की पकती है, कभी मोटी होती है कहीं से, कभी पतली होती है कहीं से, कभी वो गोल होती थी और कभी वो गोल नहीं होती थी, कभी उसकी वी शेप बन जाती थी और कभी उसकी कोई शेप बन जाती थी। ऐसा है ना? तो जब हम दुनियावी कामों के लिए बार बार उसकी कोशिश करते हैं, उसको बार बार सीखने के लिए लगे रहते हैं कि नहीं हमने ये करना है, हमने ये सीखना है, और हमें पता होता है, हमें यकीन होता है हम एक दिन कर लेंगे। ठीक है, और जब हमें पता है कि हम इसको कर लेंगे तो हम उसको कर लेते हैं।
ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ کو بار بار اپلیکیشن کریں. مت سوچیں کہ ہمارا مائنڈ نہیں کام کرتا، ہماری ایج بڑی ہو گئی ہے یا ہماری ایج چھوٹی ہے یا ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ ہم بالکل آف ہو چکا ہے، ہم اس لیول پہ اب نہیں سیکھ سکتے. ہمیں دنیاوی پریشانیوں نے بڑا ہی خراب کر دیا ہمارا دماغ اور ہمارے دماغ میں کچھ نہیں رہتا. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم جب اللہ کے کلام کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا کلام ہمیں سکون دیتا ہے، اور جب اللہ کا کلام ہمیں سکون دے گا آپ کی ساری پریشانیاں ایک طرف ہو جائیں گی. آپ کا دماغ قرآن میں جب لگ جائے گا تو آپ کا دماغ تیز بھی ہو جائے گا. قرآن پڑھنے والے کا دماغ تیز ہوتا ہے، اس کا دماغ ڈل نہیں ہوتا آگے سے آگے. لیکن جب ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم ڈل ہیں تو پھر ہم ڈل ہیں. اپنے دماغ کو کبھی یہ پیغام نہ دیں کہ ہم ڈل ہیں، بلکہ اپنے دماغ کو یہ خوشخبری دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، ہم نے بہترین انداز میں پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کو کرنا ہے اور کر کے رہنا ہے انشاءاللہ. کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آپ کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، لگے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کرتے رہیں. بنا کوشش کی کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ صرف کلاس کی حد تک مت رہیں، آپ اپنی عام روٹین کی ادائیگیوں میں ان قاعدوں کو اپلائی کریں. نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کلمات میں ادائیگیاں کریں، اذکار میں ادائیگیاں کریں، انالیسس کریں. یہاں پر یہ فلاں قاعدہ ہو رہا ہے، ہم نے اس کو یہاں پر اس طرح سے پڑھنا ہے. اگر آپ لفظوں کو ہلا جلا کے، جن پر قلقلہ نہیں ہو رہا ان کو ہلا جلا کے پڑھیں تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے؟ اب یہاں پر کسی کا نام جو ہے وہ میں غلط انداز میں لوں تو کیا اس کو خوشی ہوگی کہ میرا نام غلط انداز میں لیتی ہے؟ تو وہ خوش ہوگی آگے سے؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم نے اسی انداز میں انشاءاللہ پڑھنا ہے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اس کو کسی کو لمبا کر دیں، کسی کو چھوٹا کر دیں، جیسا مرضی کھینچا تانی کر کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ گھسیٹ کے لفظ کو ادھر لے گئے، وہ گھسیٹ کے لفظ کو ادھر لے گئے. ایسے ادائیگیاں اچھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور صدقہ بھی کرنا ہے. صدقہ بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آپ کی ادائیوں کو درست کرے گا. کیوں کہ یہ پریشانی کو، مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ہماری طرف آنے والے شر کو صدقہ جو ہے نا وہ ٹال دیتا ہے، ہمارا بچاؤ ہو جاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے. پھر صبح شام کے اذکار مت چھوڑیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کو اپلائی کریں، انشاءاللہ بہتریاں آ جائیں گی اور اسی ٹائم پہ کریں. ٹھیک ہے، آگے جو قواعد ہیں ہمارے مزید قواعد بڑھتے جائیں گے، پھر تو آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوں گے. اگر ابھی اس ٹائم پر یہاں یہ اتنے قواعد یاد نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آگے تو پھر بڑا ہی مشکل کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے ادائیگیوں میں ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کی ماشاءاللہ وہ لوگ بہترین انداز میں کر رہے ہیں، اور جو تھوڑا سا نگلیکٹ ہو جاتے ہیں نا، تھوڑی سی نیگلیجنس کرتے ہیں، اپنی لاپرواہی دکھاتے ہیں، اچھا میں بعد میں دیکھ لوں گی، اچھا میں بعد میں سیکھ لوں گی، اچھا میں بعد میں پریکٹس کر لوں، یہ بات کب آئے گی؟ ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، یہ بات کب آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو جو ٹائم ہے اس کو اویل کریں. اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب ہمیں نیکی کا موقع ملتا تھا نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں ہے، ہم بس اس کو کرنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی کوئی قرآن کلاس مل گئی، کوئی تفسیر کی کلاس مل گئی، کوئی کچھ بھی مل گیا، ہم اپنا ٹائم خود مینیج کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہم نے یہ علم حاصل کرنا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بعد میں کر لیں گے، وہ بعد کیا پتہ ہمیں کبھی نصیب ہی نہ ہو. ابھی ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی یہ دوبارہ موقع ملے ہی نہ. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں یہ ادائیگیاں درست کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، ہمارے پاس ٹیچر موجود ہے، ہماری ادائیگیوں کو، ہماری غلطیوں کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں یہ موقع ہی نہ ملے. آپ کو یوٹیوب لیکچرز مل جائیں گے لیکن آپ کو سنانے کا موقع نہ ملے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں کبھی اس کو کہے، کبھی اس کو کہے، کبھی اس کو کہے میرا سن لو سن لو سن لو. ہر انسان آج کل کے دور میں مصروف ہے، تو اگر آپ کو جہاں پر موقع مل رہا ہے اسی ٹائم پر اس کو جو ہے نا اویل کیجئے. اس موقع کو غنیمت جانے اور ہاتھ سے مت جانے دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتوں سے نواز دیں. آپ سب بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنی پچھلا لیکچر چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھی ادائیگی کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھیں بنا قاعدے کے ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو قاعدہ پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی کریں گے نا. بنا جو ہے وہ پلس مائنس آپ کو کرنا نہیں آتا، ڈیوائڈ اگر آپ کو کرنا نہیں آتا تو حساب کتاب کیسے کریں گے؟
ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے رولز ہوتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھنے کے رولز ہیں، کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم عربی لوگ نہیں ہیں۔ عربی لوگوں کو یہ قواعد سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، عجمی لوگ ہمیں عربی نہیں بولنی آتی۔ اگر ہماری کوئی لینگویج، یعنی یہ جو اردو لینگویج ہے، جس طریقے سے ہم بول رہے ہیں، اسموتھلی بول رہے ہیں، کوئی ہمارے سامنے انگلش کا کوئی وہ انگریز آ جائے تو وہ بولنے کی کوشش کرے، اردو کو بولنے کی کوشش کرے، وہ جیسے مرضی بھی اردو کو صحیح انداز میں بولے گا، اس کا لہجہ وہ نہیں ہوگا، پتہ ہے نا آپ سب کو، اس کا لہجہ وہ نہیں بنے گا جو ہم بول رہے ہیں اسموتھلی، کیونکہ وہ ایک اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوگا، ایک اٹک اٹک کے بول رہا ہوگا، اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی لینگویج نہیں ہے، تو ہماری لینگویج بھی عربی نہیں ہے، لیکن ہم نے پڑھنا ہے عربی انداز میں، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن عربی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، ہم نے اس کو اسی انداز میں پڑھنا ہے، اپنی اردو لینگویج میں نہیں پڑھنا، ڈھیلا ڈالا لفظوں کو چھوڑ کے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہر حرف کا حق ادا کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اپنا میم دیدار کرو اور آمین بہترین لوگوں کی آمین آمین جزاکم اللہ خیر آمین احسن ثم الخیر آمین، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ کلاس وائنڈ اپ کرتے جزاکم ہیں اللہ انشاءاللہ، اس کے بعد آپ سے میم سوال سمیا، لیتے ہیں۔ ہاں جی جی بولیے۔ میم یہ شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر یقین رکھنا کہ وہ فلاں بندہ ہمیں فائدہ دے گا یا فلاں چیز ہمیں اس کو فائدہ دے گی، کسی بھی چیز کو، کسی انسان کو، یا کسی بھی طریقے سے کسی کو یہ مان لینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہمیں فائدہ دے گا یا نقصان کر دے گا ہمارا، تو وہ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، کے کوئی بھی ذات ہمارا نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی ہم اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز مانگ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر ایسا اندھا یقین رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں فریاد سنے گا، پوری کرے گا، جیسا کہ دربار اور پیر اور اس طرح کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، امداد مانگتے ہیں، یہ سب شرک ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہاتھ میں چھلا پہن لینا فنگر میں، یا کوئی کڑا پہن لینا، کوئی دھاگا باندھ لینا کہ یہ ہماری درد کو، تکلیف کو دور کرے گا، ہمیں نظر بد سے بچائے گا، یہ کان کے پیچھے ٹیکا لگا دینا کالا، یہ کچھ بھی، وہ چیز جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری فلاں چیز سے حفاظت کرے گا، ہمیں پریشانیوں سے دور کرے گا، یا ہمیں نظر بد سے بچا لے گا، یا ہمیں فلاں فلاں کرے گا، ہر وہ چیز جس پر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر اعتبار کر لیں، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر رہنے کی توفیق۔ آمین ثم آمین آمین آمین۔ میم جی یہ ابھی تو ابھی نہیں نا آئی جزاک اللہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم۔ جزاکم اللہ وعلیکم خیر